السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکات کے لیے، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ قابل صد احترام محترم مکرم معزز سامعین کرام، قرآن مجید پر غور کرنے سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک چیز میں زیادتی مانگنے کا حکم دیا ہے۔ یہ چیز آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ ہم سے اس میں مزید اضافے کی دعا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، حضور آپ ہم سے مانگیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمیں ایسی نہیں ملتی جس میں اللہ یہ کہیں اپنے پیغمبر سے کہ آپ اس چیز کی زیادتی ہم سے مانگ لیں، طلب کر لیں، کوئی دنیاوی چیز۔ لیکن علم کے حوالے سے اس ہستی کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں جو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی ہے۔ اس ہستی سے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگیے کہ میں آپ کے علم میں مزید اضافہ کروں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے یہ دعا مانگتے بھی رہے، عبادت میں زیادتی نہیں مانگی، علم میں زیادتی مانگی، کیونکہ علم اور عبادت کا اگر تقابل کیا جائے تو علم عبادت سے افضل ہے، اس پر ہم نے پہلے بات کر لی ہوئی ہے۔ اس لیے عبادت کی زیادتی نہیں مانگنی، بلکہ عبادت میں تو کہا قم اللیل الا قلیلا، حضور عبادت میں ذرا کمی لے کر آئیے، آپ عبادت زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن جب علم کی بات آئی، جو معلم الناس ہے، سب لوگوں کو علم سکھانے والا ہے، اسے کہا اپنے علم میں ذرا اضافہ مانگیے ہم سے، علم ہم دینے والے ہیں، ہم سے مانگیے۔ اللہ کے رسول مانگتے رہے۔ اب اس علم میں سیکھنا کیا ہے، وہ کس چیز کا علم ہے جو حضور اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے علم میں اضافہ کیجئے، وہ علم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ محمد میں فرماتے ہیں، بتاتے ہیں سیکھنا کیا ہے، علم کس چیز کا نام ہے، اضافہ کس چیز میں کرنا ہے۔ فَاعْلَمْ، حضور اس چیز کا علم حاصل کیجئے، جان لیجئے، پہچان لیجئے
علم حاصل کریں انہو لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس چیز کا علم حاصل کیجیے، علم میں اضافہ مانگیے، اور علم میں جو اضافہ کرنا ہے وہ جو علم ہے، جس چیز میں اضافہ کرنا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا علم ہے۔ فعلم، جان لیجئے، علم حاصل کیجئے لا الہ الا اللہ، یہ علم سارے علموں کی چوٹی ہے، سارے علموں سے بڑا علم ہے اور سب سے اہم علم ہے۔ حضور آپ جو توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں، آپ بھی سیکھیے لا الہ الا اللہ۔ کیا حضور کو علم نہیں تھا لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جس نبی کو اس چیز کی دعوت کے لیے بھیجا گیا ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر بھیجا گیا ہے، کیا اسے علم نہیں ہوگا؟ علم تھا، لیکن رب زدنی علما، اپنے علم میں اضافہ کیجیے۔ توحید کا علم جتنا زیادہ آپ حاصل کر سکتے ہیں کرتے رہیے، اور اس پر ثابت قدم ہو جائیے، اور اس علم کو روکنا نہیں ہے۔ فعلم، اپنے توحید کے علم میں اضافہ کرتے رہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھتے، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھا اس مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ مردوں کو زندہ کرنا، یہ میرے اللہ کا تعارف ہے، یہ میرے اللہ کی معرفت ہے، یہ توحید کا علم ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا علم ہے۔ اے ابراہیم، کہ تجھے یقین نہیں ہے، تیرا علم کافی نہیں ہے؟ نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ میں حق الیقین پر ہوں، مجھے یقین ہے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں عین الیقین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، توحید کے علم میں۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 3 واقعات ہوتے ہیں، پورے واقعات کا کنکلوژن نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی حکمت کا تعارف کرواتے ہیں، اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ موسیٰ، ایک میرا تعارف تیرے پاس ہے، ایک میرا تعارف خضر کے پاس ہے، جا خضر سے سیکھ جا کر پتا کر میں اللہ کیسے فیصلے کرتا ہوں اور میرے فیصلوں کے پیچھے کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ وقت کا پیغمبر ہے، وقت کا رسول ہے، امت کو چھوڑ کر توحید کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کشتی میں بیٹھے ہیں، خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک پرندہ آیا، کشتی کے کنارے پر بیٹھا، اس نے سمندر کے اندر منہ مارا، چونچ ماری، سمندر سے پانی پیا۔ خضر نے موسیٰ کو مخاطب کیا، کہا موسیٰ، جس طرح اس پرندے نے اس سمندر میں سے تھوڑا سا پانی لیا ہے، تیرا علم، میرا علم، اس زمین میں جتنا علم موجود ہے سب کا علم ملا لیا جائے وہ اس طرح ہے جس طرح اس پرندے نے چون سے پانی نکالا ہے، اور اللہ کا علم اس سمندر کی مانند ہے۔ کس کو تعارف کروایا جا رہا ہے؟ موسیٰ کو۔ موسیٰ وقت کا پیغمبر، اولو العزم من الرسل، کہا جاؤ جا کر خضر سے توحید کا علم حاصل کرو، توحید کی معرفت حاصل کرو، پھر علم میں اضافہ ہوگا۔ یہ علم ایسا ہے جب تک انسان کی زندگی ہے۔ علماء نے لکھا کہ حضور رب زدنی علما کی دعا کرتے ہیں، اللہ نے بشارت اتاری وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضور آپ کا ہر اگلا آنے والا لمحہ، منٹ پہلے سے اعلیٰ ہے، پہلے سے افضل ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ کہ اسی کے اندر یہ چیز بھی مضمر ہے، حضور کا علم لمحہ بہ لمحہ بڑھتا چلا جاتا تھا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے۔ 1 سال پہلے جو میرا توحید کا علم تھا، آج توحید کا علم میرا اس سے بہتر ہو چکا ہے۔ حضور کی توحید کی معرفت ہر لمحے بڑھتی چلی جاتی تھی۔ رب زدنی علما فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں یا ربی علمنی شیئا، اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا، اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے، علمنی، سکھائیے مجھے، اذکرک بہ وادعوک بہ، جس علم سے جو آپ مجھے سکھائیں گے میں اس سے
سے آپ کو یاد کروں، میں اس سے آپ کو پکاروں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، اپنے علم میں اضافہ چاہتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کہہ لا الہ الا اللہ، جب مجھے یاد کرنا ہو لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، اللہ یہ تو سب مسلمان یہ کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی خاص چیز مجھے بتا دے اللہ جو بہت زیادہ فضیلت والی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ۔ اے موسیٰ تو لا الہ الا اللہ کے علم کو، اس کی معرفت کو ہلکا سمجھ رہا ہے؟ یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا۔ مالک بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی معرفت، اس کا ورد، اس کا ذکر، اس کی پہچان، اس کو سمجھنا، یہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بھاری عمل ہے۔ موسیٰ اس کو ہلکا نہیں سمجھ رہا، یہ کلمہ ہلکی چیز نہیں ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اپنی توحید میں اضافہ فرماتے رہے، حضور اپنی نسلوں میں، اپنے صحابہ کرام، اپنے شاگردوں میں بھی اس کا علم پھیلاتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، سواری پر سوار تھے، اللہ کے رسول اور میں، ہم دونوں تھے، اور عبداللہ بن عباس کی عمر کتنی 7، 8، 9 سال عمر ہے، تھوڑی عمر ہے۔ حضور جب اس دنیا سے گئے عبداللہ کی عمر 13 سال تھی، تھوڑی عمر ہے۔ کہا میں حضور کے ساتھ سواری پر سوار تھا، اللہ کے رسول نے مجھے کہا یا غلام، اے بچے، اعلمک بکلمات، میں تجھے کچھ سکھاؤں، اعلمک، میں تجھے کچھ علم دوں، کچھ سکھاؤں تجھے؟ جی اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سکھایا جو اللہ نے ان کو حکم دیا؟ حضور پڑھی اپنی اولاد کو، یہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کی نسل میں سے ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں۔ کہ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے احکام کا خیال رکھی، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اے عبداللہ جب بھی سوال کرنا ہو ایک اللہ سے سوال کری، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کری۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، اے عبداللہ جب تجھے مدد مانگنی ہو ایک اللہ سے مدد مانگی، کسی اور سے مدد نہ مانگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ چھوٹا سا بچہ، وَاعْلَمُوا، جان لے، سمجھ لے، اس چیز کا علم حاصل کر لے، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِالشَّيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِالشَّيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ کہ ساری کائنات مل جائے، سارے انسان مل جائیں، اس زمین پر رہنے والے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور عبداللہ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تجھے کوئی نفع دینا چاہے، تھوڑا سا، بشیء، زیادہ نہیں، سارے انسان مل کر تجھے تھوڑا سا فائدہ دینا چاہے، وہ تجھے فائدہ نہیں دے سکتے مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قد کتبہ اللہ لک، انسان مل کر تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ اور پھر کہا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِالشَّيْءٍ، اور اگر یہ سارے انسان مل جائیں، ساری سپر پاوریں مل جائیں، تجھے تھوڑا سا نقصان پہنچانا چاہیے، بِالشَّيْءٍ، تھوڑا سا نقصان، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِالشَّيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا اس کے علاوہ ربی برابر بھی تیرے نقصان میں یہ لوگ اضافہ نہیں کر سکتے۔ نہ یہ نفع کے مالک ہیں، نہ یہ نقصان کے مالک ہیں، نہ زندہ نفع کا نقصان کا مالک ہے، نہ جو مر چکے وہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ ایک ہی ہستی ہے جو تجھے نفع بھی پہنچا سکتی ہے، تجھے نقصان بھی پہنچا سکتی، اسی کے سامنے جھکنا، اسی کے ساتھ اپنا تعلق رکھی۔ حضور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی معرفت کروا رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں،
اور یہ کلمہ، اس کی معرفت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کلمے کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص میدان میں لایا جائے گا جس کے 99 گناہوں کے رجسٹر ہوں گے، گناہوں سے بھرے ہوئے، مد البصر ایک رجسٹر گناہوں کا اتنا بڑا ہوگا جتنی اس کی نگاہ ہوگی، نگاہ تک اتنا پھیلا ہوا گناہوں کا رجسٹر، ایک 99 رجسٹر اس کے 99 گناہوں سے بھرے ہوئے لایا جائے گا۔ بائیں پلڑے میں اس کے گناہ رکھ دیے جائیں گے، نیکیاں کوئی نہیں۔ اب اس سے پوچھا جائے گا یار کوئی نیکی ہے، کوئی نیکی یاد آتی ہے تجھے؟ کہنے لگا نہیں کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ پوچھیں گے اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ میرے فرشتوں نے کوئی زیادتی کی ہے، زیادہ تو نہیں لکھ دیا، اتنے گناہ؟ نہیں اللہ جی یہ میں نے ہی کیے، میرے اپنے گناہ۔ اچھا اللہ فرمائے گا چلو یار فرشتوں اس طرح کرو، اس کی وہ ایک پرچی لے کر آؤ، اس کی وہ ایک نیکی لے کر آؤ۔ وہ جائیں گے اور ایک چھوٹا سا رقع، بطاقہ عربی میں سے کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی پرچی لے کر آئیں گے۔ وہ پرچی چلتی ہوئی آئے گی، دائیں پلڑے میں رکھی جائے گی، تو وہ دیکھے گا، وہ کہے گا اللہ، دل میں سوچے گا کہاں میرے 99 گناہ، 99 رجسٹر بھرے ہوئے مد البصر، اور کہاں یہ چھوٹی سی پرچی، معمولی سی پرچی، اس نے کیا کرنا ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ دل میں سوچ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ پرچی نامہ اعمال میں رکھی جائے گی، وہ پرچی بھاری ہو جائے گی، وہ 99 دفتر گناہوں کے ہلکے ہو جائیں۔ اب حیران ہوا، سوچ رہا ہے یہ کیا ہوا، ایک پرچی چھوٹی سی، ایک نیکی، اور 99 گناہ ہلکے ہو گئے، رجسٹر ہلکے ہو گئے۔ کہا کھولو اس کو، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے، کون سی نیکی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کیا ہے؟ جب اس کو پرچی کو کھولا جائے گا تو اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرمائیں گے جس پہ میرا نام ہے اور توحید کا اقرار یقین کے ساتھ ہے، وہ یہ 99 گناہوں پر بھی بھاری ہے، اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ اس لا الہ الا اللہ کا اتنا وزن ہے، گناہ ساری زندگی کے گناہ ایک طرف ہے، میرا لا الہ الا اللہ اگر صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح فہم کے ساتھ، صحیح یقین کے ساتھ ہوا، وہ سارے گناہوں کا بھاری ہے۔ یہ تو خوشخبری ہے اس کی جو قیامت والے دن اپنے گناہوں کو لے کر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں بھی اس لا الہ الا اللہ کا گناہوں پر بھاری ہونا ثابت کیا۔ معجم الطبرانی میں امام طبرانی رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے، فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے، جاء شاب، ایک نوجوان ہے، جوان آدمی ہے، زیادہ عمر نہیں اس کی، شاب، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور آ کر اونچی آواز سے کہتا ہے یا رسول اللہ ارویت من لم یدع سیئۃ الا عملها، حضور آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں چھوڑا، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے الا عملها جو اس نے کیا نہ، ولا خطیئۃ الا رکبها کوئی غلطی ایسی نہیں ہے جو اس سے سرزد نہ ہوئی، کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا، ولا اشرف ومن لو قسمت خطایا، حضور اگر اس کے گناہوں کو، اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو اہل مدینہ کے اوپر تقسیم کر دیا جائے، جتنے لوگ مدینہ میں رہنے والے ہیں حضور ان میں اس کے گناہوں کو تقسیم کر دیا جائے، لَغَمَرَتْهُمْ، اس کے گناہ اتنے ہیں کہ وہ سب کو جہنم میں لے جائے، اتنے گناہ، حضور اس کا کیا بنے گا؟ ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا میں ایسا ہوں، پوچھا حضور ایسا کوئی شخص ہو تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول سمجھ گئے یہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے۔ حضور نے پہلا سوال اس سے کیا کہ اسلمت انت مسلم، تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے تو نے، اسلام قبول کیا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول انا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے،
سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس کا کلمہ سنا حضور نے فرمایا اذهب چلا جا فقد بدل اللہ سیئاتک حسنات اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ اتنا بھاری ہے. تیرے سارے گناہ تو سمجھ رہا ہے کہہ رہا ہے کوئی گناہ تو نے نہیں چھوڑا کوئی غلطی تو نے نہیں چھوڑی اہل مدینہ میں تقسیم ہو جائے جہنمی ہو جائے جا تیرے اس کلمے کی وجہ سے جو گناہ تیرے پہلے ہوئے تھے کلمہ پڑھنے سے اللہ نے اس کلمے کی برکت سے تیرے سارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیا. بڑا حیران ہوا کہتے اللہ کے رسول وغدراتی وفجراتی حضور میرے سارے گناہ میری غداریاں میرے گناہ میرے فجور میرے فسق سارے وغدراتک وفجراتک تیرے سارے دھوکے تیری ساری غداریاں تیرے سارے گناہ اللہ رب العالمین نے نیکیوں میں بدل دیا. اٹھا صحابی کہتے ہیں اس نے اونچی آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر کہتا کہتا محفل سے چلا گیا جب تک ہمیں نظر آتا رہا ہم اس کی اللہ اکبر کو سنتے رہے. اتنا متاثر ہوا وہ اس عمل سے اس بات سے. یہ ہے لا الہ الا اللہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اللہ رب العالمین کا تعارف اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ علم سارے علموں کی چوٹی ہے. آپ حضور کی سیرت پر جب غور کرتے ہیں اللہ کے رسول کی سیرت دو حصوں میں ایک مکی ہے ایک مدنی سیرت ہے. مکہ کے اندر حضور نے 13 سال گزارے مدینہ میں حضور نے 10 سال گزارے. مکہ کا 10واں سال تھا جب حضور معراج پر گئے اور نماز فرض ہوئی. اس نماز کے فرض ہونے سے پہلے 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صرف ایک چیز سکھائی نماز فرض نہیں ہے. روزے مدینہ میں جا کر فرض ہوئے زکات مدینہ میں حج آخری سالوں میں. مکہ کے اندر 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو توحید ہی سکھاتے رہے توحید کا علم ہی دیا ہے. جب توحید پختہ ہو گئی مضبوط ہو گئی استقامت آ گئی توحید کے لیے یہ جاننے دینے کے لیے تیار ہو گئے اپنوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تب نماز کا حکم آیا تب زکات کا حکم آیا تب روزوں کا حکم آیا. جو میدان بدر میں اپنے باپ کو قتل کر دے ابو عبیدہ بن جراح باپ کو قتل کر دے اس بندے کے لیے روزہ رکھنا کون سا کوئی مشکل ہے اس کے لیے زکات دینا کون سا کوئی مشکل ہے. وہ ابو بکر جو اپنے بیٹے سے کہے اگر تو میرے سامنے آ جاتا میں حضور کا دشمن سمجھ کے مشرک سمجھ کے کافر سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. اس ابو بکر کے لیے حج کرنا روزے رکھنا زکات دینا کون سا کوئی مشکل ہے. ہمارے لیے اس لیے مشکل ہے توحید کا علم کم نماز پہلے توحید کا علم ہے نہیں روزہ پہلے توحید کا علم ہے نہیں زکات پہلے پیسہ نکالنے کے لیے مشکل ہوتی ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں من مال اللہ جو مال تیرے پاس ہے تیرا نہیں وہ تو اللہ کا مال ہے. سورہ نور اٹھا کے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں ان سے کہیے اللہ کے مال میں سے الذی آتاک جو اللہ نے تجھے دیا اس میں سے خرچ کر تیرا نہیں ہے. مالی مالی میرا مال میرا کاروبار میری دکان میرا پروفٹ میرا بینک بیلنس آپ کا میرا کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے مال اللہ اللہ کا مال ہے. جب یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ الذین ينفقون مما رزقناہم ينفقون جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جب یہ عقیدہ بن جائے گا تب زکات مشکل نہیں رہے گا. لیکن عقیدہ کیا ہے میری کمائی میری محنت میں نے جوڑا یہ دے دیا تو دوبارہ کہاں سے آئے گا کہاں ہو جائے گا. مما رزقناہم ينفقون اللہ فرماتے ہیں جو ہے یہ میرا یہ عقیدہ ہے. جب عقیدہ درست نہیں ہے اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے مدینہ کے اندر ہمارا یہ طریقہ تھا ہمارا یہ منہج تھا ہم صحابہ کرام کا یہ ہماری یہ سوچ تھی کہ جو شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا ہم اسے منافق سمجھتے تھے. صحابہ کرام اس شخص کو منافق سمجھتے تھے جو مسجد میں نماز پڑھنے کے ہو سکتا ہے گھر میں پڑھتا ہو مسجد میں کیوں نہیں آتا مسجد میں آتا جاتا نظر کیوں نہیں آتا. یہ تب ہوتا ہے جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے
اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ توحید، اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا بطور داعی، جائیے آپ ان کو دعوت دیجیے، جو مسلمان ہیں ان کے پاس جائیے اور دیگر لوگوں کو دعوت دیجیے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ انک ستأتی قوما اہل کتاب، اے معاذ آپ جا رہے ہیں وہ قوم اہل کتاب ہے، عیسائی یہودی وہ لوگ ہیں، اہل یمن۔ دھیان رکھیے گا آپ نے جب ان سے بات کرنی ہے فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ نے سب سے پہلے جو ان سے بات کرنی ہے وہ لا الہ الا اللہ پر بات کرنی ہے۔ پھر کہا جب وہ لا الہ الا اللہ ان کی درست ہو جائے اس کے بعد آپ نے ان کو نماز کا حکم دینا ہے، جب نماز ان کی درست ہو جائے پھر آپ نے ان کو زکوٰۃ کا حکم دینا ہے۔ حضور ترتیب یہ ہے معاذ، ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے، پڑھنا نہیں، سمجھنا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا پڑھنا، ہم نے بچوں کو بھی رٹوا دیا، خود بھی رکھ لیا، پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا کلمہ شہادت شہادت میں نے گواہی اشہد لا الہ الا اللہ۔ ہم نے پڑھنا اس کو سمجھ لیا کہ صرف پڑھنا کافی ہے، نہیں اس کو سمجھنا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، حضور اپنے لا الہ الا اللہ کے علم میں اضافہ کیجیے۔ تو لا الہ الا اللہ کو مزید بہتر انداز سے علمی سطح پر، علم کے اعتبار سے صرف سننے اور سنانے کی بات نہیں۔ جب آپ نے اور میں نے قبر میں جانا ہے پہلا سوال آپ سے اور مجھ سے من ربو کا توحید کا ہوتا ہے، بتائیے تیرا رب کون ہے؟ اور جس کو تو توحید کا علم ہوگا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، جس نے علم سیکھا ہے، لا الہ الا اللہ کا فہم حاصل کیا، سمجھا، اس کو وقت نکالا اس کے لیے، ربی اللہ، اس میں کون سی مشکل ہے؟ میرا رب اللہ ہے، ساری زندگی اسی کو رب مانتا رہا، اسی کی معرفت حاصل کرتا رہا۔ اور دوسرا کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ ہاں جو چوک چوراہے پر، بیٹھک پہ، دکان پر کبھی کوئی گفتگو ہو جایا کرتی تھی، سن لیا کرتے تھے، کوئی زیادہ معرفت نہیں ہے ہمیں، ہم نے باقاعدہ سیکھا نہیں، اس کو علم نہیں حاصل کیا ہم نے اس کا۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو اہمیت دیتے ہوئے سیکھنا ہے۔ توحید کو سیکھنے کے لیے جو مختلف سٹیپ ہیں ان میں ایک چیز ہے اللہ کی معرفت۔ شرک کرتا ہی وہ ہے جس کو اللہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جس شخص کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اسے پتہ لگ گیا اللہ کون ہے۔ آپ چھوٹے سے بچے کو پڑھا دیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، اللہ کے ماں باپ کوئی نہیں ہے، آپ چھوٹے سے بچے کے ذہن میں ڈال دیں، ساری زندگی عیسائیت کہتی رہے گی عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، کبھی نہیں مانے گا۔ نہیں، میں نے پڑھا ہے سورہ اخلاص کے اندر ہمیں پڑھایا گیا ہے اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ لیکن جب پتہ ہی نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، وہ الحی ہے، القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، تو پھر کیسے انسان وہ سنتا ہی نہیں؟ میں کب سے مانگ رہا ہوں، وہ تو میری سنتا ہی نہیں۔ ہاں اس سے مانگا، اس نے خدا سے کہا، اس نے لے کر دے دیا مجھے، اس کو جانا اس کو نہیں جانا۔ اس نے جو شخص اللہ کو نہیں جانتا وہ غیروں کے پاس جاتا ہے، اور جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ پھر اللہ کے پاس آتا ہے۔ جب تک اکرمہ بن ابی جہل کو اللہ کی معرفت نہیں تھی، لاکھ منات عزا کے سامنے جھکتا تھا، آج کشتی میں بیٹھا ہے، کشتی دوڑ رہی ہے، کہتا لاکھ بچا لے، منات بچا لے، اللہ کہتا ہے آج کشتی میں نہ لاکھ بچائے گا نہ منات بچائے گا، کہا پھر کون بچائے گا؟ کہا آج اللہ بچائے گا۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ساری زندگی لات کو پکارتے رہے، منات کو پکارتے رہے، بتوں سے مانگتے رہے، آج دریا میں سمندر میں کشتی ہچکولے لیتی ہے، ملاح تو کہتا ہے اللہ کو پکارو، کہتا ہے میری زندگی کا تجربہ ہے، یہاں نہ لات کام آتا ہے نہ منات کام آتا ہے، یہاں نہ تو کام آتا ہے، صرف اللہ کام آتا ہے۔ اکرمہ نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ آج تو مجھے بچا لے، واپس جا کر تیرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر، آج پتہ لگا اللہ کون ہے۔ جب پتہ لگا چھوڑ دیا لات کو، منات کو، عزا کو چھوڑ دیا، سب پتہ
معرفت حاصل کی جائے, صرف اللہ کو پڑھا جائے, اللہ کو سمجھا جائے. دوسرا طریقہ اس کا وہ یہ ہے آپ شرک کو سمجھیں. شرک کیا ہوتا ہے, شرک کس کس چیز میں ہوتا ہے, کیا کیا عمل شرک کہلاتے ہیں. شرک کی معرفت, شرک کی اکبر ہوتا ہے, شرک کی اصغر ہوتا ہے, بڑا شرک ہوتا ہے, چھوٹا شرک ہوتا ہے, مخفی شرک ہوتا ہے, کھلا شرک ہوتا ہے. شرک کے بارے میں آپ پڑھیں تاکہ آپ شرک سے بچ سکیں. تو ہم نے آپ کی اس مسجد میں یہ اہتمام کیا ہے کہ یہ جو دوسرا طریقہ کار ہے شرک کی معرفت, شرک کو سمجھا جائے, کون کون سی چیز شرک ہے. اس پر ایک کتاب ہے کتاب التوحید, یہ آپ کے سامنے ہم نے اسٹینڈی لگائی ہے فلیکس. بڑی پیاری کتاب ہے, عرب کے ایک امام تھے, انہوں نے لکھے ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. اور اس پوری کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ اس میں شرک کی معرفت ہے, اس میں اللہ رب العالمین کا تعارف کم ہے اس کتاب میں, اس میں شرک کا بیان زیادہ ہے, کس کس چیز کو شرک کہا جاتا ہے. تو اس کتاب کا ہم درس شروع کر رہے ہیں آپ کی اس مسجد میں اتوار والے دن مغرب کی نماز کے بعد. انشاءاللہ ہر اتوار مغرب کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ اس کتاب کا دراسہ ہوگا, اس کتاب کا درس ہوگا, اور جتنے سامعین ہوں گے ان کے ہاتھ میں وہ کتاب دی جائے گی تاکہ وہ کتاب کو اچھی طرح پڑھیں. اس کے 66 باب ہیں, ہو سکتا ہے 40-50 دروس میں یہ کتاب مکمل ہو جائے. تو اس اتوار انشاءاللہ اس کتاب کا افتتاح ہے, اس کا افتتاحی درس ہے. اور وہ درس دینے کے لیے ہم نے اپنے صہیوال شہر کی ایک علمی شخصیت حضرت مولانا ڈاکٹر فہد اللہ مراد صاحب, جو جامعہ عزیزیہ ہمارا ایک بڑا ادارہ ہے, اس کے پرنسپل ہیں, اور جن کا توحید کے اوپر کافی کام ہے, کافی وہ علمی مواد ان کے پاس توحید کے حوالے سے ہے, ان کو ہم نے دعوت دی ہے, زحمت دی ہے کہ وہ آپ کے اس مسجد میں آئیں گے, آپ احباب سے مخاطب ہوں گے. پرسوں اتوار والے دن مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ اس کتاب کا افتتاح ہے, اور وہ میں نہیں کروں گا, شیخ فہد اللہ مراد صاحب کریں گے, اور آگے انشاءاللہ کتاب کا جو درس ہے وہ میرے ذمہ ہے. تو آپ احباب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے توحید کے علم کو علمی سطح پر پڑھ کر, نصوص کو پڑھ کر, قرآن و حدیث کو پڑھ کر اپنا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے اس درس میں ضرور شامل ہو. بڑے بھی آئیں اور اپنی نئی نسل کو, اپنے نوجوانوں کو, بالخصوص یہ 9ویں 10ویں 11ویں کے جو بچے آپ کے ہیں, ان کو ضرور اس درس میں لے کر آئیں. اور اس درس میں انشاءاللہ ہمارا خواتین کا بھی اہتمام ہوگا. اسی طرح اسپیکر لگا ہوگا, اوپر خواتین آ سکتی ہیں, آئیں, آپ فیملی کے ساتھ آئیں اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے. انشاءاللہ خواتین کا اوپر انتظام ہے اور نیچے مرد حضرات ہوں گے. یہ سلسلہ الحمدللہ ہم نے شروع کیا, اللہ رب العالمین اس سلسلے میں برکت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس علاقے کے لوگوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے اس کتاب کے دروس کو اللہ تعالیٰ باعث نجات بنائے, ہمارے عقیدے کی اصلاح کا باعث بنائے, اور جو احباب اس میں محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بھی دے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.